اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دیکھیں فتنہ اور شر کس کو کہتے ہیں؟ یہ فتنہ اور شر اس طرح کی صورتحال کہ اس فتنے نے، اس شر نے، جسے عمران خان کہا جاتا ہے، اپنی لڑائی کو عدالت تک لے گئے، سپریم کورٹ تک لے گئے اپنی لڑائی کو۔ حالانکہ عمران خان صاحب، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، عدالتی فیصلے نہیں مانے ہیں، رٹ آف دا حکومت کو نہیں مانا، ریاست کی رٹ کو نہیں مانا، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے، دہشت گردوں کو اپنی پارٹی میں رکھا، منظم طریقے سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پوری ٹرولنگز کی، یہاں اور پاکستان سے باہر پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف پوری کمپین چلائی، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے، اور جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے چند ججز، اور یہ وہی ججز ہیں جو ان کو لے کے آئے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے عمران خان کے پاس، ایسے کیا راز ہیں، کیونکہ عمران خان تو منہ کے بڑے بولے، ان کے پیٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ فٹاک سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ یہ شخص وزیر اعظم تو چھوڑیں کہ کسی چھوٹے سے کونسلر کے عہدے کے لیے بھی نہیں ہے، برا نہیں مانیے گا، اس لیے کہ جو شخص کسی عہدے میں بیٹھ کر قومی سلامتی کے معاملات کو جو فوج کرتی ہے یا جو بیوروکریسی کرتی ہے یا انٹرنیشنل قوتیں کرتے ہیں، جو اس کی حفاظت نہ کر سکے، جو کابینہ میں ہوتا ہے، جو حفاظت نہ کر سکے اور پوری دنیا میں پبلکلی چیخے چلائے اور اس میں مرچیں لگائے اور اس کو پرووک کرے، پروپیگنڈا کرے، اور ملک کے لیے، اداروں کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، قومی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا ہو، وہ شخص کسی عہدے کے لائق ہے؟ ذرا بتا دیجئے مجھے، نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان، لیکن اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ججز انہیں سپورٹ کر رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو لے کے آئے تھے، لیکن چھوڑ دینا چاہیے۔ لائی تو آرمی بھی تھی لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ آخر آرمی نے چھوڑ دیا، یہ ججز کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا، کیا واقعی عمران خان کے پاس ان ججز کی اہم ترین ویڈیو ہے، کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر یہ اس کو نہیں چھوڑیں؟ اب تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ ان کی اپنی ذات مشکل میں آ گئی ہے، ان کی اپنی پوزیشن مشکل ہے، ان کی اپنی عزت مشکل میں ہو گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہم ترین ادارہ اور عہدہ مشکل میں آ گیا۔ اب یہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں، یہاں ڈویژن کر دی ہے سپریم کورٹ کو عمران خان صاحب کی حمایت میں، حالانکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلے کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، قانون سازی ہو یا اس پہ کوئی بل پاس ہو یا اس پہ قرارداد ہو، سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا، کیونکہ عمران خان کا کیس، عمران خان کے لیے ہائی کورٹ جو کر رہی ہیں وہ دیکھ لیں، سیشن کورٹ جو کر رہی ہیں وہ دیکھ لیں، جتنے کیسز عمران خان پہ ہیں، اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو اب تک وہ کئی دفعہ نااہل بھی ہو چکا ہوتا، کئی دفعہ وہ جیل جا چکا ہوتا، لیکن عمران خان نہ نااہل ہوئے نہ جیل گئے۔ تو اب سپریم کورٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں 5 رکنی بینچ ابھی کنٹینیو کر رہا ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور نے یہ بتا دیا، ان کے سامنے بول دیا کہ کورٹ آرڈر ایشو نہیں ہوا، اور جب تک کورٹ آرڈر ایشو نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ کسی بینچ کا فیصلہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو سوال کیا جمال مندوخیل نے صدر سے بھی اور الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے کس بنیاد پر، جب کورٹ آف دا آرڈر نہیں تھا تو آپ نے کیسے فیصلہ مان لیا؟ اور پھر انہوں نے بتایا کہ 4-3 سے تو یہ فیصلہ ہم نے مسترد کر دیا، تو پھر اس بینچ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی چیف جسٹس نے بینچ بنایا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب 9 رکنی بینچ سے اس بنیاد پہ نکل گئے تھے کہ الیکشن کمیشن کا یہ معاملہ ہے، میں اس میں پارٹی نہیں بننا چاہتا، مجھ پہ آبجیکشن ہے، مظاہر نقوی، اور انہوں نے چھوڑ لیا، چیلنج چھوڑ دیا۔ لیکن جب دوبارہ اسی کنٹینیوشن میں بینچ بنا تو چیف جسٹس نے اعجاز الحسن کو رکھ دیا اور وہ بیٹھے ہوئے۔
جسٹس امین الدین صاحب نے اس بینچ سے جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. بڑا شاندار انہوں نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور جسٹس شاہد وحید کے ساتھ ایک 3 رکنی بینچ میں بیٹھا ہوں، اور جہاں ایک میں نے فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کوئی چیف جسٹس نہیں ہے، سپریم کورٹ کوئی ایک جج نہیں ہے، سپریم کورٹ 15 کے 15 ججز سپریم کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور وہ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے جسٹس امین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک طرف اور جسٹس شاہد وحید دوسری طرف، کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ون مین شو کرے، بلکہ انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ جب تک رولز نہیں بنتے ہیں سپریم کورٹ کے، اس وقت تک 184(3) کا جتنی بھی پروسیڈنگ ہے آنے والی اور یہ جو چل رہی ہے اس کو سسپینڈ کریں، روک دیں. فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے کی بائنڈنگ 189 آئین بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا. آئین کہہ رہا ہے کہ 189 کے تحت اس فیصلے کی بائنڈنگ ہے ہر کورٹ پہ، ہر جج پہ، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں یا کوئی اور. تو چیف جسٹس پہ بھی، سپریم کورٹ کے دوسرے ججز کے بھی، ہائی کورٹس کے ججز، سیشن کورٹ کے ججز، تمام کورٹس پر بائنڈنگ ہے 189. پڑھ لیں. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جناب امین صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، انہیں الگ ہو گئے بینچ سے، بینچ ٹوٹ گئی، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس 4 کا کل یہ پروسیڈنگ شروع کر رہے ہیں، حالانکہ ججمنٹ آ چکی ہے 189 کے تحت ان تمام 4 ججز کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ اب اس فیصلے کو اون کریں. لیکن یہ اون ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس نیوز ہے کہ کل پروسیڈنگ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن آ چکی ہے اس شر اور فتنے کی وجہ سے، اور آئین اور قانون کی پاسداری اور سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی، یونٹی، رسپیکٹ، تقدس کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو اپنی انا کی پرواہ ہے. اس وقت کیا سولوشن ہے؟ میں نے پوچھا بہت سے لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمل ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں اس ججمنٹ کی موجودگی میں جو قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین کی آ چکی ہے، تو پھر یہ انکانسٹیٹیوشنل، ان لافل پروسیڈنگ ہوگی اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیا بھگت سکتے ہیں یہ خمیازہ چیف جسٹس صاحب یا یہ ججز؟ آئیے میں بتا دوں. اس کے اوپر PLD 161 سپریم کورٹ PLD 161 10 ججز کا 1998 کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب علی رولز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن یہ بتا رہا ہے کہ یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر سینئر ترین جج کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کے چیف جسٹس اور ان ججز کی ان انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو بلایا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہاں ریفرنس بن سکتا ہے، اور اس کو پریزائڈ کریں گے پھر سینئر موسٹ جج آف سپریم کورٹ کے، جو کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، یہ قانون بتا رہا ہے. دوسرا ایک اور ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں موجود ہے، اور یہ میرا خیال ہے میں پڑھ دیتا ہوں. یہ گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے اور گورنمنٹ اس کو کر سکتی ہے، اس پاورز کو، اور وہ پاور ہے آپ کے کہ یہ پاور کیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا، ایسی صورتحال میں حکومت 1970 کے صدارتی آرڈر 27 کے آرٹیکل 2 کے تحت چیف جسٹس کو جبری رخصت کے قانون کے تحت
رخصت کر کے سینئر موسٹ جج کی سربراہی میں ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائے اور اس کیس کو وہاں ریفر کر دیں۔ تو اب موجودہ حالات میں کسی نے بہت صحیح بات کی کہ موجودہ چیف جسٹس کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، تیسرے آپشن پہ جائیں گے تو یہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ حکومت آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کے ساتھ لے جا سکتی ہے اور PLD 161 کے تحت سپریم کورٹ کے ججز چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ کے اوپر ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں گھسیٹ لیں۔ یہ دونوں چیزیں تیار ہیں۔ آپشن کیا ہے؟ یا تو فل کورٹ بنا کر ان معاملات کو فل کورٹ کے حوالے کیا، فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ 3-4 کا فیصلہ تھا یا 2-3 کا تھا، فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ رولز بننے سے پہلے 184(3) کے جو لوازمات ہیں وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں یا ابھی بھی ہے، فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ آیا 184(3) کی جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ فل کورٹ، یہ آپشن ایک ہے۔ دوسرا آپشن صرف اور صرف جو رہ جاتا ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے ریزائن کا ہے۔ اگر یہ پروسیڈنگ کرتے ہیں تو یہ ان کا کے لیے تیار ہے، جو میں نے سپریم جوڈیشل کونسلز کا 2 ریفرنس کی بات کی ہے۔ کنڈیشنز یہاں پر یہ آ چکی ہے۔ صبح جو ہے وہ یہ آپ کو دیکھا جائے گا، کیونکہ ایک طرف ججمنٹ ہے، ایک طرف فل کورٹ ہے، ایک طرف سپریم کورٹ کے 9 ججز ہیں، ایک طرف 3 ججز ہیں، ایک طرف 2 جونیئر ہیں، اور آئین اور قانون ہے، اور 10 رکنی بینچ کے فیصلے ہیں۔ تو ایک آدمی کیسے اپنی انا دکھا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ ایک آدمی نہیں ہے، سپریم کورٹ چیف جسٹس نہیں ہے، سپریم کورٹ 2 آدمی نہیں ہے، سپریم کورٹ 15 کے 15 ایکٹیو ججز کو کہتے ہیں۔ آئین کہتا ہے 175 سے لے کر 212 تک سپریم کورٹ، تو پھر چیف جسٹس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ان کانسٹیٹیوشنل، میں نہیں کہتا، بڑے بڑے لائر کہہ رہے ہیں، آئین کہہ رہا ہے، قانون کہہ رہا ہے، اور اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو کل پروسیڈنگ کریں گے اس ججمنٹ کی موجودگی میں، جس کے اوپر ظاہر ہے کہ حکومت ایکشن لے سکتی ہے اور سینئر ترین جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔